अस्सलाम वालेकुम। पूरी कौम को यौम तशक्कुर बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन हम सब के लिए बेहद खुशी का दिन है, क्योंकि हमारी पाक फ़ौज ने और हमारी हुकूमत ने मिलकर जो कारनामा अंजाम दिया है, इसकी गवाही तो दुनिया दे दी है। यहाँ तक कि हमारा दुश्मन भी हश हश कर रहे हैं, दाद दे रहे हैं कि एक छोटे से मुल्क ने अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को किस तरीके से खाक चटाई। मुझे आज इस पुरमसरत दिन पर हमारे अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर याद आ गया। मैं चाहूँगा कि वो शेर से अपनी इस गुफ्तगू को शुरू करूँ, क्योंकि मेरा जो शो है सवाल तो ये है, इसका स्पेशल आज मैं बना रहा हूँ ये प्रोग्राम। तो ये शेर मैं सुनाना चाहूँगा। अल्लामा इकबाल साहब ने शायद इसी किस्म के किसी दिन की मुनासबत से ये शेर कहा होगा। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करते हैं बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज का दिन हम और आप खुशियाँ मना रहे हैं। हर जगह लोग मुंह मीठा कर रहे हैं, पाकिस्तानी परचम को लेकर इसकी कदर कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अरसे के बाद लोगों के अंदर जो जज्बा मैं देख रहा हूँ, जो मोहब्बत जाग उठी है इस मुल्क के लिए, इस धरती के लिए, जो शायद सुला दी गई थी या दबा दी गई थी। हमें टीवी पर, फिल्मों पे, झूठे न्यूज़ चैनल्स पे दिखा दिखा कर ये जता दिया गया था, समझा दिया गया था कि आप लोग तो बहुत कमज़ोर हो, बहुत परेशान हो, बहुत मुश्किल में हो, आपसे दुनिया बहुत आगे निकल गई है, जो कि बिल्कुल गलत बात थी। चंद लोगों यानी चंद अशखास या कुछ थोड़े बहुत लोगों के अंदर, या कच्चे जहन जिनके थे टीनेजर्स के अंदर, उनके जहन में शायद ये बात सरायत कर गई हो कि हम लोग शायद कमज़ोर हैं या गरीब हैं, या इतने हम लोग जो बाकी हमारे साथ जो ममालिक हैं उनसे मुकाबला नहीं कर पाते। मैंने परदेस काटा हुआ है, मुझे इस मुल्क की कदर, इसकी मंजिलत का मुझे एहसास बहुत है, बहुत बेहतर है। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम सब इसकी खुशबू को, इसकी पाकीज़गी को, इस पाकिस्तान की पाक धरती को महसूस कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या खूब शेर फिर से मुझे याद आ गया अल्लामा इकबाल साहब का। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों में खुदी सूरत फौलाद। हमारी पाक फ़ौज, पाक फ़िज़ाइया और हमारी मुल्क के जो, इस धरती के जो बेटे हैं, उन्होंने जो कारनामा कर दिखाया है, इसकी तो मिसाल आपको कहीं नहीं मिलती। फ़कत 5 घंटे के अंदर उस दुश्मन को जब से 5 गुना पड़ा है, जो बुलंद बाला दावे कर रहा था कि हम पर पानी बंद कर देगा, प्यासा मार देगा, खाना बंद हो जाएगा, रिस्क बंद कर देगा, नाउज़ुबिल्लाह एक खुदाई का दावा कर रहा था, आज उसको खाक चटा दी हमारे इन नौजवानों ने, इस धरती के बेटों ने। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर इन जैसे वजूद हमारी धरती में ना मौजूद होते तो इस किस्म के जो झूठे खुदाई का दावा करते हैं, न जाने ये क्या कर बैठते हैं। और आप ये देखिए, पूरी दुनिया में बात की जा रही है कि हम जिस तरीके से ये जंग 5 घंटे के अंदर अंदर हुई है, ऐसी जंग तो ना किसी ने देखी, ना किसी ने लड़ी। फ़कत 5 घंटे के अंदर इतना बड़ा आपका जो दुश्मन, जो बुलंद बाला दावे कर रहा था, वो कदमों में आ गिरा। वो अमेरिका से जाके भीख मांगने लगा कि मुझे बचाओ इनसे। वो इंग्लैंड के पास पहुंच गया, वो इसराइल के पास पहुंच गया, न जाने कहाँ कहाँ पहुंच गया। तो इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला को आजिज़ी पसंद है और झूठ
فریب اور مکاری جو ہے اللہ کو ناپسند ہے. اس مودی نے پہلگام میں جو لوگوں کو مروایا، معصوم بے گناہ کا قتل کا الزام پاکستان پہ لگایا، اتنا بڑا جھوٹ اور بہتان، اس جھوٹ کی سزا آپ کو معلوم ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی، فرشتوں کی، سب کی لعنت ہو. تو آپ نے دیکھا اس لعنت سے، اس ذلت سے دو چار ہیں وہ لوگ. 70 سے 80% ملک کی لائٹ نہیں ہے، بجلی غائب ہے، تمام ان کی ایئر بیسز تباہ کر دی گئی ہیں، ان کے میزائلز کے ڈپو اڑا دیے گئے ہیں. S-400 جس پہ ان کا ایمان تھا وہ تباہ ہو چکا ہے. رافیل جو جہاز انہوں نے لیا تھا، جس پر ان کو بڑا ایمان تھا، جس پہ بڑی مرچیں اور لیمو لگائے گئے تھے کہ یہ پاکستان کا بڑا نقصان کرے گا، ان کو تباہ کر دیا گیا ہے. ان کی ساری جو ان کی غلط فہمیاں تھیں، جنگ بندی سے پہلے ان کی بولتی بند کر دی گئی. یہ کارنامہ کس نے کیا؟ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا، لیکن اس کے بعد ہماری قوم کے، ہمارے بیٹے، ہماری پاک فوج کے جالے، ان غازیوں نے وہ کمال کر دکھایا کہ آج دنیا کہتی ہے کہ ہم اس پر کتابیں لکھیں گے کہ 70-80 جہازوں سے فقط 27 جہاز لڑتے ہیں اور 5 جہاز گراتے ہیں اور باقی 70 بھاگ جاتے ہیں. تو آج کا دن بہت خوشی کا دن ہے، اور میں بس اس خوشی کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اپنے ملک کی اب ہم قدر کریں، اس کے لیے محنت کریں، اپنی پاک فوج سے سیکھیں، اپنی اس حکومت سے سیکھ لیں کہ کس قدر انہوں نے چین سے نہ بیٹھ کر مسلسل محنت کر کر اپنے آپ کو اتنا مضبوط کیا ہمارے اداروں نے کہ دشمن کے دانت توڑ دیے. تمام تر ٹیکنالوجی اور دولت اور سائز میں، حجم میں بڑا ہونے کے باوجود اسے گھٹنوں پر لا گرایا. مجھے معلوم ہے وہ دشمن دوبارہ بھی حملہ کرے گا، ابھی تو 10 سال بعد، 5 سال بعد، جب موقع ملے گا، کیونکہ ہمارا دیرینہ دشمن ہے یہ. کیونکہ ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم لوگ سچ بولتے ہیں اور یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. ہم لوگ خدا کا خوف کرتے ہیں، یہ کسی کا خوف نہیں کرتے. ان میں نے دیکھا ان کا میڈیا، آپ نے دیکھا کس قدر جھوٹ، بدتمیزی، بہتان بازی، الزام تراشی، بے سر پیر کی باتیں آج منہ چھپاتے پھرتے ہوں گے. ان کے اپنے لوگ انڈیا کے ان کے خلاف آج روڈوں پر نعرے لگا رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا. ان سے پوچھتے پھرتے ہیں، ان کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اپنے پولیٹیشنز جو جھوٹ بول بول کر لوگوں کو مروا رہے تھے، ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ آج کہیں پر نظر نہیں آ رہے. کہاں ہے وہ؟ کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. اپنی فلم انڈسٹری جو فلمز دکھا کے ان کو فلموں کے اندر جیت رہے تھے جنگیں، ہر چیز، ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ یہ فلم بنا رہے ہوں گے کوئی نہ کوئی، کیونکہ یہاں پہ تو ہار گئے ہیں. اب ان کا فوراً جو کام ان کا ہوگا، کوئی فلم تیار کریں گے، یہ اس میں جیتیں گے. ابھی یہ ان کا کام ہے، فلموں میں ہی جنگیں کرتے ہیں، فلموں میں جیتتے ہیں. تو میں تو ان کا نام بھی لینا چاہوں گا، ان کے اداکاروں کا، ان کے پولیٹیشنز کا، یا ان کے یہ جو میڈیا اینکرز ہیں، اس قابل بھی نہیں ان کا نام لیا جائے. اتنے بدتمیز، اتنے بد تہذیب، یہ دعویٰ کرتے ہیں جمہوریت کا. ان کو پہلے انسانیت سیکھنی چاہیے. ان کو انسانیت سیکھنی چاہیے، منہ کھولنے کا انداز سیکھنا چاہیے، گفتگو کے آداب سیکھنے چاہیے. یہ جنگ کریں گے، یہ پاکستانیوں کے ساتھ جنگ کریں گے، مطلب کیوں اپنے آپ کو یہ اس طریقے سے بے عزت کروا رہے ہیں؟ کچھ چین سے رہیں، اپنے ملک کی غربت کو دور کریں. پاکستان کے خلاف ایسی باتیں کرنا، بدتمیزانہ کلمات ادا کرنا، چلے خیر ان کو تو چین آ گیا ہوگا، لیکن میں شکر اللہ کا کرتا ہوں کہ ہم لوگ آج سرخرو ہوئے. اب ہم سب اس ملک کے لیے اپنی اپنی جو بھی ہماری فیلڈز ہیں اس پہ بھرپور کوشش کریں گے، بھرپور محنت کریں گے اور کامیاب ہو کر دکھائیں گے. اور میری بات یاد رکھیے، اب جو دور چل رہا ہے کمزور کا دور نہیں ہے. اب کمزور کو جو طاقتور ہے وہ کھا جائے گا، نہیں چھوڑے گا.
اس لیے آج جو سیز فائر ہوا ہے یہ آپ کی طاقت کی وجہ سے ہوا ہے. اگر آپ ہار رہے ہوتے خدا نہ خواستہ تو کوئی بھی آپ کا سیز فائر نہیں کرواتا. اگر خدا نہ خواستہ آج انڈیا کا پلڑا بھاری ہوتا تو کوئی سیز فائر نہیں ہوتا. یہ آپ تاریخ سے اٹھا کر دیکھ لیجئے کتنے ممالک کے ساتھ ایسا ہوا. وہ کمزور تھے, وہاں سیز فائر نہیں ہوا. جہاں پہ آگے سے جیسے کو تیسے ٹکر گئے وہاں پہ سیز فائر فوراً ہو گیا. آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا. اور ایک بات میری یاد رکھیے, ظالم کون ہوتا ہے؟ ظالم بزدل ہوتا ہے. وہ بزدل کیا کرتا ہے؟ بزدل اپنے ساتھ لوگ ملاتا ہے, اور بزدل کی نشانی یہ ہے, اس کی خصلت یہ ہے کہ وہ جھوٹا بھی ہوگا, مکار بھی ہوگا, اور ظالم تو ہوگا. تو آپ ایسے ظالموں کو پہچانیں. اور بزدل ہوگا, ظالم کو جب مار پڑے گی سب سے پہلے وہ کمپرومائز کرے گا آپ کے ساتھ. لیکن جو ایماندار نیک انسان ہوگا, جو اپنے اصول پہ لڑ رہا ہوگا, وہ کبھی بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے گا, اپنے مال کی پرواہ نہیں کرے گا, کسی نقصان کی پرواہ نہیں کرے گا. تو یہ جو پوری دنیا میں جو امن کے ٹھیکیدار ہیں, چیمپئن ہیں, ان سے امید رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ سے امید رکھیں, اپنے آپ پر یقین رکھیں. ہم مل کر ترقی کریں گے, آگے بڑھیں گے, اپنے آپ کو مضبوط کریں گے, تو ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اور میں فخر کرتا ہوں آخر میں پھر ایک مرتبہ اپنی قوم کے شیروں کو, فضا کے شیروں کو سلام پیش کرتا ہوں, اور ان کے لیے ایک اور علامہ اقبال کا شعر عرض کرتا ہوں کہ ہے دونوں کی پرواز اسی ایک فضا میں, ہے دونوں کی پرواز. دونوں سے مراد آپ کو معلوم ہے, ایک ہماری پاک فوج اور ایک جو دوسری فوج ہے دونوں کی پرواز اسی ایک فضا میں, شاہین کا جہاں اور کرگز کا جہاں اور. آپ سب کو میرا بہت بہت سلام ہو. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.